اچھا، ہم جی نمبر پڑھ رہے تھے کہ اگر وہ کوئی بھی کونسل جو ہے وہ انسیڈنٹ یا کوئی ایسا میٹر دیکھتی ہے کہ وہاں پہ آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ وہ ان سے وہ کوئی بھی چیز ہے وہ اسے سیز کر سکتے ہیں یا فی چارج کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ فار سیزر اینڈ فور فیچر آف اسٹاک آف اسینشیل کموڈیٹیز اینڈ سیلنگ آف دا بزنس پلیس اور پریمیسز، وہ اسٹاک کو ضبط کر سکتے ہیں۔ فاؤنڈ ان کنٹراوینشن آف دا پروویژنز آف دا ایکٹ، اگر ایکٹ کی پروویژنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ سبجیکٹ ٹو پرووائڈنگ اپرچونیٹی آف بینگ ہارڈ اینڈ ریکارڈنگ ریزنز ان رائٹنگ، ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ دیٹ دا پروویژنز، ماں سوائے اس کے کہ وہاں پہ اگر کوڈ کی پروویژنز ہو رہی ہیں، ہم نے کوڈ پڑھا تھا پیچھے کہ کوڈ سے کیا مراد ہوگا، شیل ناٹ بی اپلیکیبل آن سرچ سیزر اینڈ فور فیچر انڈر دا ایکٹ، ماں سوائے اس کے کہ وہاں پہ کوڈ کی پروویژنز جو ہیں وہ یوز نہ ہو رہی ہوں، اس کو ہم پھر جو ہے وہ ضبط نہیں کر سکتے۔ پانچواں سیکشن ہے پروونشل کنٹرولر جنرل ہز پاورز اینڈ فنکشنز۔ یہ جو پروونشل کنٹرولر جنرل ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ سیکٹری ہوگا انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ پروونشل کنٹرولر جنرل جو ہوگا وہ آرڈر کے ذریعے کسی بھی آفیسر کو آتھرائز کر سکتا ہے گورنمنٹ کے پاورز ایکسرسائز کرنے کے لیے ود ان اینی اسپیسیفک ایریا، کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر، اینڈ ود ریگارڈ ٹو اینی اسپیسیفک اسینشیل کموڈیٹی، کوئی بھی اسپیشل جو ہے وہ اسینشیل کموڈیٹی کے ریگارڈ یا کمیونٹی کی کلاس ریکارڈ ایز ہی میں ڈیم فٹ، جسے وہ مناسب سمجھتا ہے۔ تیسرا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کنٹرولر ہوگا پرائسز اینڈ سپلائز کا اپنی ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹ کے اندر، اور وہ پاورز ایکسرسائز کر سکتا ہے پروونشل کنٹرولر جنرل کی۔ چوتھا ہے کہ پاورز ایکسرسائزز کے مقصد کے لیے اینڈ پرفارمنگ فنکشنز انڈر دا ایکٹ، وہ جو پروونشل کنٹرولر جنرل ہوگا یا وہ جس آفیسر کو آتھورائز کرے گا یا جو کنٹرولر ہوگا ڈپٹی کمشنر آف ریلیونٹ ڈسٹرکٹ، وہ کیسے پاورز کو ایکسرسائز کرے گا، اس کے کیا کیا اختیارات ہوں گے۔ اے ہے سیک منتھلی اور پیریوڈیکل اسٹیٹمنٹ اور ریکارڈ فرام اے پروڈیوسر ڈیلر امپورٹر، پروڈیوسر ڈیلر امپورٹر سے وہ کسی بھی وقت وہ کہہ سکتا ہے کہ منتھلی ریکارڈ یا اسٹیٹمنٹ لے کے آؤ، یا 3 منتھس کی، 6 منتھس کی، یا اینول جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ لے کے آؤ۔ انٹر اینڈ سرچ اینی پریمیسز آف اینی ٹریڈ ایسوسیشن، وہ کسی بھی ٹریڈ ایسوسیشن کے احاطے کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور ان سے سرچ کر سکتا ہے اور ویریفائی کر سکتا ہے انفارمیشن جو انہوں نے پرووائڈ کی ہو۔ وہ ان سے ڈاکومنٹس اور ریکارڈ مانگ سکتا ہے فرام اینی سورس فار دا پرپز آف آرڈر انڈر دا ایکٹ اینڈ سچ سورس شیل پرووائڈ دا نیسیسری اسسٹنس۔ وہ فکس دا پرائس آف essential commodity for any category or tier of available brands in the case of differentiated commodities۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پرائس وہ فکس کر سکتا ہے پرائس اسینشیل کموڈیٹی کی کسی ایک کیٹیگری کے لیے، یا اگر مختلف چیزیں ہیں تو ان کے کیس کے اندر after completing the procedure as may be required by the provincial controller general or any officer authorized by him or controller of prices and supplies۔ ای ہے وہ کسی بھی ریلیونٹ آرگنائزیشن، وہ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، اس کا ریکارڈ مانگ سکتا ہے پرائس کو فکس کرنے کے لیے۔ ایف ہے وہ سرچ کر سکتا ہے، وہ سیز اینڈ فور فیٹ اسٹاک کو ضبط کر سکتا ہے، بزنس کو سیل کر سکتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایکٹ کی پروویژنز کے اندر خلاف ورزی ہو رہی ہے، کنٹراوینشن آف دا پروویژنز آف دا ایکٹ ہے۔ سبجیکٹ ٹو پرووائڈنگ اپرچونیٹی آف بینگ ہارڈ اینڈ ریکارڈنگ ریزنز ان رائٹنگ، سننے اور وجوہات ریکارڈ کرنے کے بعد۔ پرووائڈیڈ دیٹ، پروویژن دی گئی ہے کہ ماں سوائے اس کے وہاں پہ کوڈ
کی پروویژنز وہاں پہ نہ لگ رہی ہوں. کوڈ سے کیا مراد ہے ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. چھٹا ہے فکسیشن آف پرائسز. پروونشل کنٹرولر جنرل یا اس کا جو آفیسر اس نے آتھورائز کیا ہے یا کنٹرولر، یہ ایک آرڈر کے ذریعے میکسیمم پرائس جو ہے اسینشیل کموڈیٹیز کی وہ فکس کر سکتے ہیں. اینڈ دا پیریڈ فار وچ اٹ از بینگ فکسڈ فار اینی اسینشیل کموڈیٹی اور کلاسز آف کمیونٹی. اچھا دوسرا ہے دا پروونشل کنٹرولر جنرل اور اینی ادر آتھورائزڈ بائی ہم. پروونشل کنٹرولر جنرل یا اس کا آفیسر جو آتھورائز کیا اس نے، یا کنٹرولر جو ہے وہ پرائسز کو ریویو کر سکتا ہے. سو فکسڈ اور ایکسٹینڈ دا پیریڈ، یا اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے انڈر سب سیکشن 1 اف دا سرکمسٹانسز سوز ڈیمانڈ. فار ایگزامپل اگر حالات موسم جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، قحط سالی ہو گئی ہے، تو وہ اس پیریڈ کو جتنے پیریڈ کے لیے انہوں نے پرائس فکس کی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. ساتواں ہے سیلنگ اور ری سیلنگ آف اسینشیل کموڈیٹیز. کوئی بھی شخص جو ہے وہ سیل یا ری سیل نہیں کر سکتا اسینشیل کموڈیٹی ایٹ اے پرائس، اس پرائس پر ہائر دین دا میکسیمم پرائس آف فکسڈ، جو پرائس فکس کی گئی ہے اس سے زیادہ پرائس چارج نہیں کر سکتے. اور ایسا بندہ جو ہے وہ فکسڈ پرائس کی لسٹ جو ہے وہ بھی کسی نمایاں جگہ پر اسے پیسٹ کرے گا. ڈسپوزل آف سیزڈ اسینشیل کموڈیٹی، وہ جو ہم نے اسینشیل کموڈیٹی سیز کی ہے، ضبط کی ہے، اس کی ڈسپوزل کیا ہوگی. اس کے بارے میں 8واں سیکشن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو پروونشل کنٹرولر جنرل یا آتھورائزڈ اس کا آفیسر جو ہے یا کنٹرولر، انہوں نے اگر کوئی چیز ضبط کی ہے تو اسینشیل کموڈیٹی سیزڈ انڈر دا ایکٹ میں بی سولڈ بائی این آفیسر، تو وہ اس کو سیل کر سکتے ہیں آن دا اسپاٹ ایٹ دا پرائس از فکسڈ، موقع پر جو پرائس فکس ہے اس پر. دوسرا ہے سیل پروسیڈ سو کلیکٹڈ انڈر سب سیکشن 1 شیل بی ڈپازٹڈ ان اے پروفٹ بیئرنگ بینک. وہ جو اس سے پیسے آئیں گے سیل کرنے کے بعد، وہ جو آفیسر بیچے گا موقع کے اوپر، وہ پروفٹ بیئرنگ بینک اکاؤنٹ میں سبمٹ ہوں گے. لیکن 2 شرطیں ہیں اے اور بی. ایکویٹڈ آف این اوفینس، اگر ایک اوفینس جو ہے وہ اس سے بندہ بری ہو جاتا ہے تو وہ جو اماؤنٹ ہوگی وہ اس بندے کو واپس کرتی جائے گی. دوسرا ہے کنوکٹڈ آف این اوفینس، اگر اوفینس جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ ملزم بن جاتا ہے، تو وہ ڈپازٹڈ اماؤنٹ جو ہوگی وہ گورنمنٹ ضبط کر لے گی. نائنتھ ہے سپلائی آف انفارمیشن. کوئی بھی ڈیلر، امپورٹر، پروڈیوسر، سیلر جو ہے وہ پروونشل کنٹرولر جنرل یا آتھورائزڈ آفیسر یا کنٹرولر کو انفارمیشن جو ہے وہ دے گا. 10 ہے پینلٹیز. کوئی بھی بندہ جو آرڈر کو کنٹراوین کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، وہ پنشیبل ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی. وچ may extend to 3 years. اگر اسے امپریزنمنٹ ہوتی ہے، قید ہوتی ہے، تو 3 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، یا اس کو فائن ہو سکتا ہے 500,000 روپیز، یا ود بوتھ، یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسرا ہے اگر ایک بندہ ہے وہ کنوکٹڈ ہے، پنشیبل ہے، لیکن وہ دوبارہ یہی اوفینس کرتا ہے ایک دفعہ کرنے کے بعد، اس کی جو امپریزنمنٹ ہے شیل ناٹ بی لیس دین 1 month، 1 مہینے سے کم نہیں ہوگی، یا فائن ہوگا جو 45,000 روپیز سے کم نہیں ہوگا، یا یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ دا بزنس پریمیسز آف سچ پرسن میں آلسو بی سیلڈ، یا بزنس کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے 7 days کے میکسیمم پیریڈ کے لیے. cognizance آف offences. The offences under the act shall be cognizable and non bailable. جتنے بھی اس ایکٹ کے انڈر offences ہوں گے وہ cognizable ہوں گے اور non bailable ہوں گے. cognizance offences جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی non bailable ہیں.